اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھاں شکر اور احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنی اعلیٰ عارفہ بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا۔ عزیزان گرامی، جب شان ہو ماں کی تو الفاظ کا چناؤ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہو جاتا ہے، اور چونکہ ماں کی شان اس قدر بلند ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل مرحلہ ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے، مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اماں جان، میں حق کی تلاش چاہتا ہوں اور حق کی تلاش کے لیے میں تنہا رہنا چاہتا ہوں، میں جنگلات کی طرف مڑنا چاہتا ہوں، ماں مجھے اپنے تئیں معاف کر دینا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ رب کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اور میں چاہتا ہوں ان الحق کسے کہتے ہیں، تو ماں مجھے اپنے تئیں معاف کر دے، میں ابھی تمہاری خدمت نہیں کر سکتا، میں تنہا رہنا چاہتا ہوں، جنگلات کا رخ کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی۔ بایزید فرماتے ہیں کہ میں نے جب جنگلات کا رخ کیا تو موسم گرما کی گرمی بھی دیکھی اور طوفان کا مقابلہ بھی کیا، اور تپتی دھوپ میں نے ریت کو بھی کا سفر بھی، کٹھن سفر بھی جو ہے وہ گزارا، اور مجھے حق کی تلاش ابھی تک نہ ہوئی۔ فرمایا کہ میں نے موسم سرما کی خنکی بھی برداشت کی اور چٹیل میدان پہ سے بھی گزرا اور نکیلے پتھروں پہ سے بھی میرا گزر ہوا، لیکن حق کی تلاش نہیں ہوئی۔ فرمایا 12 سال میں در بدر پھرتا رہا اور اس بات کے لیے پوری دنیا کو گھومتا رہا کہ اب حق کی تلاش ہو جائے، اب ان الحق کی تلاش ہو جائے۔ فرمایا کہ 12 سال گزر کے میں عاقل اور بالغ ہو گیا، فرمایا ابھی تک حق کی تلاش نہ ہوئی۔ تو 12 سال کے بعد جب مستام کے قریب ایک قصبے سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ قریب ہی میری ماں کا گھر ہے، قریبی قصبہ ہے، کیوں نہ ہو بایزید اپنی ماں کو سلام ہی دیتا چل۔ تو فرمانے لگے کہ جب میں دروازے پر پہنچا نا تو دروازہ جو تھا وہ بند تھا، رات کا آخری پہلو تھا، رات کا آخری پہرا تھا اور موسم سرما تھا، ٹھنڈ تھی۔ سنا کہ بایزید ساری زندگی تو نے ماں کی خدمت نہیں کی نا، تو اب بوڑھی ماں کو دستک دے گا تو بوڑھی ماں تیری دروازہ کھولنے کے لیے جب آگے بڑھے گی تو ڈسٹرب ہوگی۔ بایزید فرمانے لگے کہ میں پوری رات دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ کب صبح ہوگی، کب سورج طلوع ہوگا اور میری والدہ اٹھے گی۔ کہنے لگی جب رات کا آخری پہر تھا، جسے تہجد کہتے ہیں، میرے گھر کے اندر ایک نالی بہتی تھی جس کا رخ باہر کی طرف تھا، تو نالی میں سے پانی بہنا شروع ہو گیا، تو میں سمجھ گیا کہ میری والدہ اب تہجد کے لیے اٹھ گئی۔ کہنے لگے جیسے ہی میں نے دستک کے لیے اپنا لمس بلند کیا تو کہنے لگی بایزید تم آگے ہو، صاحب وہ تو تمہارے دستک دینے کے انداز کو بھی جانتی ہے اور تم کہتے ہو میری ماں کو کچھ پتہ ہی نہیں، ساری ڈگریاں میں حاصل کیتیاں نہیں، وہ تو جانتی ہے۔ 12 سال بعد آج بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنا گھر کی جانب دستک دیتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں کہتی کون، لیکن اندر سے یہ آواز آئی کہ بایزید تم آگے ہو، وہ تو تمہارے دستک دینے کے انداز کو بھی جانتی ہے، اس قدر محبت کرتی ہے۔ بایزید نے جیسی اپنی ماں کی طرف دیکھا نا تو آپ کی چشمان پھوٹ پڑی، جی ہاں، آپ کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنا شروع ہو گیا نا، اور بے زاروں قطار روئے، خوب روئے، والدہ بھی رونا سٹارٹ ہو گئی اور کہنے لگی بیٹا تمہیں حق کی تلاش ہوگی۔ فرمایا اماں جان، میں نے 12 سال کا سفر کٹھن گزارا ہے، میں نے گرمی بھی برداشت کی ہے، سردی بھی برداشت کی ہے، ریت تپتی ریت کو بھی برداشت کیا، میں مشرق کی جانب بھی گیا اور مغرب کی طرف بھی گیا، شمال کا رخ بھی کیا اور جنوب کے رخ بھی کیا، فرمایا کہ مجھے رب کی تلاش ہی نہ ہوئی۔ تو ماں جو ہے، ماں کی ممتا جلال میں آ جاتی ہے، اور ماں اپنا جیسے ہی ہاتھ بلند کرتی ہے فضا میں تو کہنے لگی یا اللہ تو نے ابھی تک مجھے بیٹے کو
حق کی طرف نالج نہیں دیا، حق کا راستہ نہیں بتایا، تو کہنے لگے کہ جب ماں نے دعا کی تو دعا جو ہے وہ آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی جب عرش مولا پر پہنچی تو ہر بات ثابت ہو گئی، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی، اور فوری طور پر بارگاہ خداوندی جلال میں آ گئی، اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو حق کی تلاش ہو گئی۔ تو قبل اس کے کہ صاحب ماں یا باپ میں سے ایک فرد بھی چلا جائے، تو قدر کیجئے، چونکہ ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اپنی ماں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ جو ساری محبتوں کی ماں ہوتی ہے نا، یہ ماں ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی والدہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔